اچھا یہ کچھ لوگ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹرن سویلائزیشن, ویسٹرن ورلڈ ہے جو آج کا ورلڈ ہے, مطلب دے آر اکنامکلی اف یو ٹاک دے آر ڈوئنگ ویل, دے آر ڈوئنگ اوکے, وی آر اسٹرگلنگ آن دی ادر ہینڈ لیونگ. اینڈ ان لوگوں کی طرف سے ایک پرسپیکٹیو آتا ہے, اسپیشلی دا پیپل ہو ڈو ناٹ بلیو ان گاڈ اور ریلیجن, کہ ہماری زندگی تو یار اس کے بغیر ہی ٹھیک چل رہی ہے, ہمیں زندگی میں ریلیجن کی کیا ضرورت ہے, ہمیں ان ڈسپلنس کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے, آور لائف از گوئنگ ویل, وائی ڈو آئی نیڈ ٹو بلیو ان دیٹ. ان کو کوئی نیڈ فراہم کرنے کی کہ وائی دس از ایگزیکٹلی وائی یو نیڈ دیٹ, دس از ایگزیکٹلی وائی یو نیڈ ریلیجن ان یور لائف, کیونکہ ان کے مطابق ان کی لائف پرفیکٹ ہے, ان کے اندر گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے, دے ہیو آل دا فیسلٹیز, دے ہیو ایوری تھنگ دے نیڈ ان لائف. تو ان کو ہم کیسے سینس کریٹ کریں, ان کو کیا بتائیں گے اچھا جی اس وجہ سے آپ کو چاہیے ریلیجن, آلدو یور لائف از یو آر ڈوئنگ ویل, وی ڈو اگری, لیکن کیا وجوہات ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جب یہ ایج آف انلائٹنمنٹ آئی, رینیساں پیریڈ آیا, مڈل ایجز کے اندر جو ڈارک ایجز کا ٹائم تھا وہ جب ختم ہوا اور انلائٹمنٹ کا دور آیا جس کو روشن خیالی کا دور کہا جاتا ہے, اس ٹائم پہ ڈیو ٹو اے نمبر آف ریزنس جو عوام تھی نا, جنرل پبلک, وہ اپنے لیڈرز یعنی جو مونارکس تھے, جو بادشاہ تھے, ان کے بھی خلاف ہو گئی, اور جو چرچ پریسٹ تھے ان کے بھی خلاف ہو گئی, کیونکہ یہ دونوں نا ایک پارٹی بنے ہوئے تھے, اور یہ ایک پارٹی بن کے نا عوام کا خون چوس رہے تھے. اچھا, ٹیکسز لگاتے تھے, ان کو بولنے نہیں دیتے تھے. کیتھولک چرچ کے خلاف پروٹیسٹنٹس کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی ہمیں بائبل پڑھنے کا حق ہونا چاہیے, آپ کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو, آپ کہہ رہے ہو جی مونارکس کی کو جو ہے نا, یعنی یہ سمجھو جس کو وہ بولتے ہیں ڈیوائن رائٹ آف کنگز, یہ آرڈینڈ بائی گاڈ ہیں, اور یہ تمہارا مطلب ایسی کی تیسی تمہاری کر دیں تب بھی تم ان کے پیچھے لگے ہو, یہ کیا مطلب, کون سا عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے. تو پروٹیسٹنٹس نے کہا کہ وی شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو اسٹڈی دا بائبل آور سیلف, کیونکہ کیتھولک چرچ کہتا تھا نو, we will only give you the interpretation and we will tell you what to believe and what not to believe. تو یہاں پہ پہلا رفٹ کریٹ ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا رفٹ کریٹ ہوا فلاسفرز کی طرف سے, کیونکہ اب گیلیلیو نے جب کہا کہ جی دنیا گول ہے, اور یہ تو ان کا یہ تم جو ہے نا وہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہو, ہماری بائبل تو کچھ اور کہتی ہے, ادھر یو ار اے مین آف چرچ اور یو ار اے مین آف سائنس, یو پک ون. اچھا, پھر وہ کہتے تھے جی ارتھ فلیٹ ہے اور فلانا ہے, تو وہ اس پہ جو سائنٹسدان آتے تھے وہ ڈیمونائز ہوتے تھے. کوئی اگر فلاسفر آ کے کوئی بات کرتا اس کو ڈیمونائز کرتے, اور اوپر سے جو ہے وہ جو ہے نا خون تو ویسے ہی چوس رہے تھے ان کا. تو عوام کا نا وہ درجہ حرارت وہ جو ہے نا پریشر کوکر ایک لیول پہ پہنچ گیا, اور پھر سیٹی بج گئی اور پٹاخہ بھی بج گیا, اور پھر یہ ہوا کہ بلڈیسٹ ریولوشن دیکھی دنیا نے. فرینچ ریولوشن کی مثال اسی میں ہے, جو باہر بندوں کو لا کے اپنے ان کو لیڈرس کو گلٹینز کے ذریعے سر کاٹے انہوں نے ان کے. تو اب یہ ہوا کہ اوپر کی ٹاپ لیڈرشپ مائنس کر دی, اب پاور ویکیوم کریٹ ہو گیا. جب پاور ویکیوم کریٹ ہوا, اب لوگوں نے کہا اب ہم اپنی مرضی سے اپنے وے آف لائف کو چلائیں گے. تو وہاں پہ یہ پہلی دفعہ کانسیپٹ کریٹ ہوا کہ ہمیں نا گاڈ کو مائنس کرنا پڑے گا. اچھا, کیونکہ چرچ جو تھا نا, اس نے ہمیں وہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا, نہ تو گاڈ کو ہم نے کبھی دیکھا, نہ ہم نے آخرت کو کبھی دیکھا, نہ ہم نے روح کو کبھی دیکھا. یہ پتہ نہیں کن چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں ہم, تو بھائی مٹیریل میں ایمان لائیں گے. جو چیز ہمارے سامنے ہے, جو 5 سینسز میں آ رہی ہے, وہ ٹروتھ ہے, باقی کوئی ٹروتھ نہیں ہے. ایسے یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہے اور ہمیں مروایا ساروں کو. تو ان کی فرسٹریشنز بھی ایک حد تک جائز تھی, کیونکہ واقعی میں چرچ نے بہت ظلم کیے تھے ان کے اوپر. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے گاڈ کو مائنس کر دیا پورے فارمولا سے. اچھا, اب انہوں نے کہا ہم گاڈ کو نہیں پڑھیں گے, ہم اب یونیورس کو پڑھیں گے. اچھا, اب ہم ہیئر آفٹر کو نہیں پڑھیں گے, اب ہم دنیا کو پڑھیں گے. اب ہم سول کو نہیں پڑھیں گے, اب ہم باڈی کو پڑھیں گے. تو اب باڈی کو جب پڑھنا شروع کریں گے تو جو ہے نا میڈیکل سائنس کے اندر بڑے بڑے کام ڈرامے ہونا شروع ہو گئے. دنیا کو پڑھنا شروع کیا تو انجینئرنگ اور ان کے جو ہے معاملات آگے ڈسکوری شروع ہو گئی. یونیورس کو پڑھنا شروع کیا تو اب باتیں ہو رہی ہیں کہ جی چاند پہ بھی جانا ہے. سو یہ سارے معاملات جب لوگوں کو آئے تو ظاہری بات ہے جب آپ کی ساری توجہ اس طرف ہو گئی تو ترقی بھی ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس ترقی پہ انڈسٹریل ریولوشن ہو جاتی ہے, اور پھر اسٹیم انجن بن جاتا ہے, اور پھر جو ہے نا کمیونیکیشن کے جو ہے نا وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ مولوی کو جب تک جان نہیں چھڑاؤ گے نا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, اب ان کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا, وہی اپنی آئیڈیالوجی لے کے وہ پاکستان بھی آ گئے. 1857 میں جنگ آزادی جب ہوئی, اس کے بعد جب برٹش یہاں پہ آئی, ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ آل, انہوں نے یہاں پہ آ کے نا ہمارا مدرسہ سسٹم سیپریٹ کر دیا اور اسکولنگ سسٹم سیپریٹ کر دیا. ہمیں کہا جس نے ہماری طرح سکسیزفل بننا ہے آپ اسکول میں آ جائیں, جس نے اللہ اللہ کرنی ہے وہ جائے مدرسے میں, بس اپنا اپنا کرو بس, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو مین اسٹریم جو ویو پوائنٹ ہوگا وہ وہی ہوگا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو آج ہم اسی سیکولر لبرلزم میں. ناؤ کمنگ ٹو دا کوسچن اٹ سیلف, کہ اب وہ جس طرح سے ترقی پا گئے ہیں, کیونکہ ترقی پائی کیونکہ وہ ٹوٹلی دنیا فوکسڈ ہے. ٹھیک ہے, مٹیریلسٹک اپروچ ہے اور وہ اس میں آگے چل رہے ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ ان کے دوسرے سائڈ پہ جائیں, ایتھکس, مورالٹی, فیملی, پیس آف مائنڈ, اس لحاظ سے ان کا ڈپارٹمنٹ خالی ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں خود رہا ہوں, انگلینڈ میں بھی رہا ہوں, آسٹریلیا میں بھی رہا ہوں, باقی دنیا میں بھی ٹریول بہت کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ان کے ہاں اگر آپ نے یورپ میں جانا نا, آپ کو بہت زبردست سڑکیں ملیں گی, the best roads in the world. You'll find beautiful buildings, you'll find suited booted people. لیکن اندر سے نا بیچارے انتہائی ڈپریشن کے مریض ہیں.
سویڈن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹری کی سب سے ہائیسٹ سوسائڈ ریٹس ہیں. حالانکہ سویڈن وہ ملک ہے جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا نا کہ جہاں پہ حکومت سب کچھ کرتی ہے, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل, آپ کا بجلی پیڈ, گیس پیڈ, اسکول کے بچوں کی فیسیں پیڈ, میڈیکل پیڈ, پھر کیا آپ عیاشی کرو, آپ جو بھی کماؤ گے اپنے پہ لگاؤ, اڑاؤ, عیش کرو. لیکن پھر کیوں سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹس ہیں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں کوڈ بتایا تھا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. آپ جاپان کی مثال لیں, جاپان جی سونی اور پیناسونک اور ٹویوٹا اور ہونڈا. جاپان میں ایک فارسٹ ہے ماؤنٹ فوجی کے فٹ ہلز پہ, اس کو بولتے ہی فارسٹ آف سوسائڈز ہیں. ہر سال وہاں پہ ہزاروں بچے جا کے خودکشیاں کرتے ہیں. بچوں سے مراد یہ ٹین ایجرز ہیں, تھوڑے سے ایڈلٹس بھی ہوتے ہیں اس میں. اور اب تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو لائیو اسٹریم بھی کر دیتے ہیں. اچھا, کہ میں جا رہا ہوں تو بس یہ لائیو اسٹریم, اور وہ ان کو بین کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہم بچوں کو سبق دے رہے ہیں. بٹ اٹس ایکچولی کالڈ دا فارسٹ آف سوسائڈس. سو اچھا, ان کا اگر آپ دیکھیں ڈیورس ریٹس آپ دیکھیں, اگر آپ چلیں, آپ اگر ترقی, آپ کہتے ہو نا جی یورپ ترقی کر گیا, کیا آپ ہائی ڈیورس ریٹس کو ترقی کہتے ہو؟ کیا آپ شادی نہ کرنے کو اور اکیلے رہنے کو ترقی کہتے ہو؟ کیا آپ اس وقت جو اینٹی ڈپریسنٹس کی سیل ہو رہی ہے وہ شاید ہماری اتنی زیادہ سیل ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہے, یعنی ایوری سنگل پرسن وہ دوسرا بندہ اینٹی ڈپریسنٹ پہ گیا ہوا ہے. پھر ہر بندے کا شرنک بھی ہے, شرنک کہتے ہیں کوئی سائیکالوجسٹ کو کہ جی آئی ایم گوئنگ, وہ عام سی بات ہے, آپ کسی دوست سے بات کریں گے تو یار کدھر جا رہے ہو, یار آئی ہیو این اپوائنٹمنٹ ود مائی شرنک. یعنی وہ نفسیاتی طور پہ نا ان کے پاس جاتے ہیں, وہ بھی ان کو پھر اور مس گائڈ کرتے ہیں. سو اگر آپ کہتے ہو کہ جی ڈیورس ریٹس کا ہائی ہونا, زنا کا عام ہونا, پرومسکیوٹی کا پھیلنا, ہم جنس پرستی کا پھیلنا, اس کے علاوہ ڈپریشن انگزائٹی کا ہونا, خودکشیوں کے ریٹ کو ہائی, اس کو اگر آپ ترقی کہتے ہو تو پھر آپ کو ترقی مبارک ہو. ہم پھر ایسے ہی ٹھیک ہیں جو نا جھونپڑیوں میں ہی ٹھیک ہیں, کہ ہمیں کم از کم اگر ہم زمین پہ بھی سو رہے ہیں تو سکون ہے. لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی بھی یورپ کے اندر اور ایون امریکہ وغیرہ میں وہ لوگ نا اپنے کیتھولک ٹیچنگ سے بہت دور نہیں گئے. مطلب میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر تو آپ پیورلی گاڈ کو مائنس کر چکے ہو نا, تو امریکہ میں کتا کھانا اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ امریکہ میں تو وہ کتے کو شاید اپنے بچوں سے زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں کہتا ہوں کہ یار میں کتا پکانا چاہتا ہوں, اس میں ٹیکنیکلی کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم کرسچینٹی کو مائنس کر دیں, لائک واٹس دا پرابلم؟ گوشت ہی ہے نا, اٹس جسٹ پروٹین. چائنا میں لوگ کھا لیتے ہیں, وہ ان کے پاس وہ بیگیج نہیں ہے کیتھولک چرچ والا. لیکن امریکہ میں کتا کیوں نہیں کھایا جاتا؟ کیونکہ ابھی بھی وہ کیتھولک چرچ کے انفلوئنس کے انڈر کچھ نہ کچھ ہیں, ابھی بھی وہ اپنے کچھ ویلیوز وہاں سے ڈرائیو کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ چیز نہیں کھا سکتے, دس از گروس اینڈ ڈسکسٹنگ. ورنہ ریشنلی اینڈ لاجیکلی اسپیکنگ دیر از نو ہارم ان ایٹنگ اے ڈاگ فرام دیئر پرسپیکٹو. اگر آپ نے واقعی میں اللہ کو مائنس کر دیا تو کتا کھانے میں کیا ہے؟ جس طرح آپ گائے اور بکری اور یہ کھا رہے ہو, کتا بھی کھا لو, نو پرابلم. بٹ انہوں نے اس کو پرابلم بنایا ہوا ہے اپنے لیے. سو آئی تھنک دے ہیونٹ تھاٹ اٹ تھرو. اینڈ ایک اور پوائنٹ اس میں یہ بنتا ہے کہ دیکھیں جب وہ کیتھولک چرچ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, ان کے اندر کئی ایسی ویلیوز ہیں جو آج وہ پریکٹس کرتے ہیں, ان کو خود بھی نہیں پتہ وہ جو ہے کیوں کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جی وی آر آل بورن ایکول اینڈ فری. یہ مجھے آپ سائنٹیفکلی ٹیسٹ کر کے بتا دیں, ہاؤ آر وی ایکول اینڈ فری؟ بیکاز ریئلٹی از دیٹس ناٹ دا کیس. ہاں بائبل کے اکارڈنگلی اگر آپ کہیں گے تو بات ٹھیک ہے, بٹ یعنی اگر آپ ریئلسٹکلی بات کریں, ہاؤ آر وی ایون ایکول؟ کس پوائنٹ سے ہم ایکول ہیں؟ ہم تو بہت مختلف لوگ ہیں, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے. تو ہاؤ از دیٹ؟ اینڈ ایون فری کی بات کریں, آر وی ریئلی فری؟ اکثر بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ تو ڈیٹ میں پیدا ہو رہے ہیں, وہ تو پیدا ہی بانڈیج میں ہو رہے ہیں. اچھا پھر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے نا, سیکھنے والا پوائنٹ کیا ہے؟ سیکھنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ وہ چیزیں پریکٹس کرتے ہیں جو ہمارا دین بھی کہتا ہے, تو یاد رکھیں شریعت کا جو بھی ایسپیکٹ کوئی بھی پریکٹس کرے گا اس کو کم از کم اس ایریا میں تو ترقی ضرور ملے گی. فار ایگزامپل آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے, انڈیا میں کچھ ریپ کیسز ہوئے بڑے شدید قسم کے, تو وہاں کے غالباً جو ممبئی کے جو چیف منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ جی اب اگر کوئی بندہ پکڑا گیا اس کام میں تو اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ایک دم سے ان کا جو کرائم ریٹ ڈکلائن کر گیا, بغیر کو 50% ڈکلائن آ گیا. کیوں؟ بیکاز انہوں نے ایک شریعت کا اسپیکٹ اپلائی کیا. آج گورا جو ہے وہ ہم سے زیادہ پنکچوئل ہے. پنکچوئل ہمیں ہونا چاہیے تھا. گورا وعدہ خلافی نہیں کرے گا اپنے بزنس کانٹریکٹس میں. ایون یہاں تک کہ آپ اگر آپ کو 8 بجے کا ٹائم دیا ہے, اگر آپ وہاں پہ 8:15 پہ آئیں گے نا, گورا وہاں سے غائب ہوگا. وہ 7:55 پہ آپ کا ویٹ شروع کرے گا, 8:10 تک رہے گا, اس کے بعد کہے گا بھائی میرے اپنے کام بھی ہیں. سو اسی طرح ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. آپ ہمارے ملکوں کا حال دیکھیں, گندگی میں کہ ہم بادشاہ ہیں, ٹورسٹ ایریاز میں جو ہم لوگوں نے حال کیا ہوا ہے. سو دیکھیں جو چیزیں ہماری وہ فالو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں تو ترقی ان کو دے گا ہی دے گا. سو ڈونٹ کنفیوز دا فیکٹ کہ جب آپ اللہ کو چھوڑو گے تو ترقی آئے گی. ترقی آپ جس جگہ پہ آپ کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ترقی ضرور دے گا.